الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس میں سورۃ الانفال کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہی آیت بیان کی گئی تھی، اور گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کے شان نزول میں جو دو واقعات آتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک اس کا شان نزول کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں آپ اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام کفار کے خلاف برسر پیکار ہوئے، تو جب کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تین گروہ ہو گئے۔ ایک جو ان کفار کا پیچھا کر رہا تھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اور تیسرا گروہ مال غنیمت اکٹھا کر رہا تھا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تو جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اس لیے کہ ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ جنہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے اس لیے کہ ہم نے کفار کا تعاقب کیا تھا، اگر ہم تعاقب نہ کرتے تو دوبارہ بھی حملہ کر سکتے تھے۔ اور جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے اہم کام تو حضور کی حفاظت تھی، یہ ہم نے سر انجام دیا ہے اس لیے مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ جب ان کا آپس میں اختلاف ہونے لگا اور بات چیت بڑھنے لگی تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ یسألونک عن الانفال، ارے نبی جی یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا حق ہے۔ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور رسول اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے جیسے چاہیں گے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر آگے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے پوری اس کی تفصیل بیان کر دی کہ کس کو کتنا حق ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اس صورت میں، وہ آگے انشاءاللہ تفسیر میں آئے گی۔ دوسرا واقعہ اس کے شان نزول میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمیر کو ایک کافر سعید بن عاص نے قتل کر دیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کا تعاقب کیا، تعاقب کر کے اس کو قتل بھی کیا اور اس کی تلوار بھی لے لی، اور وہ تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے نفلنی ھذا السیف، اے نبی جی یہ تلوار مجھے عطا کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص
ردہ من حیث اخذتہ، جہاں سے تو نے یہ تلوار لی ہے وہیں پر اس کو واپس لٹا دو، یہ مال غنیمت میں ہے اور بعد میں اس کو تقسیم کی جائے گی۔ مال غنیمت جب تقسیم کیا جائے گا تو جو آپ کے حق میں آئے گا وہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دوبارہ درخواست کی، پھر سے بارہ درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، تو کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول، مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ تو جب یہ نازل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ میرے معزز سامعین، اس سورہ کا نام ہے سورۃ الانفال۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل الانتفاع، فائدہ اٹھانے کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے آتا ہے فن تفل من ولدہا، کہ اس کے بچے سے فائدہ اٹھاؤ، اور دوسرا نفل ایک معروف مشہور ایک بوٹی کا نام بھی ہے، اور تیسرا یہ ایک نفل کا لغوی معنی ہے الزیادۃ علی الواجب، جو کام واجب ضروری ہو فرض ہو اس سے جو اضافی کیا جائے اسے نفل کہتے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے، نمازیں فرض ہیں اور وطر کی نماز واجب ہے، اس کے علاوہ بھی بندہ اگر اپنے پاس سے کوئی نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، تو اس نفلی نماز کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرض اور واجب سے زائد ہوتی ہے، ایکسٹرا ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھیں کہ کوئی کسی کو کام پر لے کر جاتا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے، جو 8 گھنٹے تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے اور تمہیں میں 1000 روپیہ اس کی اجرت دوں گا۔ یہ ایسے کرتا ہے 8 گھنٹے وہ بھی ڈیوٹی کرتا ہے اور ساتھ 1 گھنٹہ اضافی کر دیتا ہے، تو یہ جو اضافی اس نے کام کیے گویا اس نے نفل کیے، یہ جو اس کے اوپر لازم تھا واجب تھا اس سے یہ زیادہ کام کیا اس نے۔ اسی طرح اس نے مزدوری طے کی تھی 1000 روپیہ اس کی، جب کام مکمل ہوتا ہے یہ اس کو 1000 کی جگہ 1100 دے دیتا ہے، تو یہ جو 100 روپیہ اس نے اس کو دیا ہے یہ نفل ہے، یہ اس نے اس کے اوپر لازم نہیں تھا یہ 100 روپیہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ان دونوں کی جو آپس میں بات طے ہوئی تھی وہ 1000 روپے کی ہوئی تھی، جو اس نے ایکسٹرا 100 روپیہ اس کو دیا ہے تو یہ بھی نفل کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ واجب سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں الزیادۃ علی الواجب۔ اور والغنیمت نافلۃ، اب غنیمت بھی یہ نفل ہے۔ مال غنیمت کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ پھر مال غنیمت کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا اضافہ ہے اور زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کھلے میدان میں اس کو رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس کو اگر کھا لے تو وہ قبول ہو جاتی تھی اللہ کی دربار میں، اگر نہ کھائے تو وہ مردود ہو جاتی تھی، اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی، اور انہی خصوصیات میں سے یہ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، جو پہلی امتوں کو پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر مجھے، انہی 6 میں سے حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ مال غنیمت کے لیے 3 لفظ آتے ہیں، ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے نفل کا، انفال نفل، دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے فی، اور تیسرا لفظ مال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے غنیمت، غنیمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک انفال کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک فی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک غنیمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر کفار کے ساتھ جنگ کر کے مال حاصل کیا جائے
تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت۔ اس کے لیے لفظ غنیمت استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر جنگ کے کفار سے مال حاصل ہو جائے، وہ جنگ نہ کریں اور مال چھوڑ کے چلے جائیں، یا خود مال دیتے ہیں جنگ کے بغیر، تو اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے انفال۔ انفال اس مال کو کہا جاتا ہے، اس مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ غنیمت اور فی کا جو معنی آپ کو بتایا ہے کہ ان دونوں کے لیے بھی انفال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لشکر کے امیر صاحب، جو مجاہدین کے لشکر کے امیر ہوں، وہ امیر صاحب کوئی انعام مقرر کر دیں مال غنیمت میں جو حصہ ہے اس کے علاوہ، کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ من ہدم کذا من الحصن فلہ کذا، جس نے فلاں کافروں کے قلعے کو تباہ کیا اس کو یہ انعام ملے گا۔ ومن بلغ الی موضع کذا فلہ کذا، جو فلاں جگہ تک پہنچ گیا اس کو یہ انعام دوں گا۔ یا کہتے ہیں کہ ومن جاء برأس فلہ کذا، جس نے فلاں کافر کا سر لایا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ ومن جاء بأسیر فلہ کذا، جس نے کسی کو قیدی بنایا کافر کو تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ تو یہ جو انعام لشکر کے امیر کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس انعام کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ اس انعام کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ نفل کہا جاتا ہے۔ نفل کہا جاتا ہے۔ اور یہ انعام مقرر کرنا شرعاً درست ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لما کان یوم بدر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل قتیلا فلہ کذا ومن اسر اسیرا فلہ کذا۔ بدر والے دن حضور نے ارشاد فرمایا، جو کسی مقتول کو کسی کو قتل کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، اور جو کسی کافر کو قیدی بنائے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ انعام مقرر کیا اور عطا کیا، اس لیے یہ جائز ہے۔ اور امام عبید رحمۃ اللہ علیہ نفل کا یہ معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں نفل اصل میں کہتے ہیں فضل اور احسان کو۔ کسے کہتے ہیں جی؟ فضل اور احسان کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی مال غنیمت کو حلال کر کے اس امت محمدیہ پر اپنا فضل اور احسان کیا، اس لیے مال غنیمت کو نفل اور انفال کہا جاتا ہے۔ اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ فاتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، دل کے اندر خوف۔ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کہا جاتا ہے کہ ایسی کیفیت کو جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور انسان کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے، اللہ کی اطاعت پر، اور اللہ کی نافرمانی سے روکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا کہ اے صحابہ التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی تقویٰ کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ اور فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو مال غنیمت کے بارے میں تو آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں صلح سے رہو، آپس میں صلح سے رہو، اور تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس دعا میں سارے جمع ہو جاؤ۔ یہ دعا مانگو کہ اللہم اصلح ذات البین، اللہم اصلح ذات البین، اے اللہ ہمارے مابین اصلاح کر، اے اللہ ہمارے مابین اصلاح فرما، ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا حدیث پاک میں بھی آتی ہے، یہ دعا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں پر چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے
تو خصوصی طور پر مال غنیمت کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول حکم دیں اس کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اس لیے کہ تم مومن ہو، اور مومن کا معنی یہ ہوتا ہے ایمان لانے والا اور بات کو ماننے والا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مال غنیمت کے بارے میں تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، پیارے نبی جی یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کے ساتھ رہو، درستگی کے ساتھ رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا ہے اس سے ساری امت مسلمہ کو محفوظ فرما، ہمیں ہمارے اہل خانہ کو یا اللہ سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔